أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام تحية والإكرام مولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اے صاحبان ایمان تم پر تقویٰ ہے، تم پر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تمہاری پہلی والی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. عزیزان گرامی، دنیا میں جہاں ایک طرف کچھ لوگ مومن نیک اور با اخلاق افراد ہیں، سادہ اور پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں، وہیں دنیا میں بیشتر اور اغلب انسان ایسے ہیں جو برے غلط اور بیہودہ کاموں میں مصروف ہیں، مبتلا ہیں اور اپنے ہدف نہائی کو قیامت کے ہولناک منظر سے بھی خبر ہیں اور بھولے ہوئے ہیں. خداوند متعال نے جن انسانوں کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنا کر زمین پر بھیجا، اس انسان نے دنیا میں آ کر دنیا کی زیبائی اور خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے دل لگا لیا اور دنیا کے طلب اور حصول کے لیے اس کے پیچھے پیچھے مارے پھرے رہے ہیں اور اپنے وقار و منزلت کو دنیا کے خاطر، دنیا کے حصول کے خاطر جو ہے کچل رہے ہیں، اپنے پاؤں کے تلے دبا رہے ہیں. پھر ایسے حالات اور ماحول میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں اور اس بات کی امید اور لو لگائے ہوئے ہیں کہ آخرت میں ہمیں اچھا درجہ ملے، اچھا مقام ملے اور ہمیں نجات ابدی حاصل ہو. مگر عزیزان گرامی، آخرت میں اونچا درجہ، اونچا مقام اور نجات ابدی حاصل نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ انسان برے غلط اور بیہودہ کاموں سے ہاتھ کو روک لے، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بتائے، برے اور غلط باتوں سے اپنے آپ کو روکے کہ اسی بچاؤ اور حفاظت کو قرآن مجید نے تقویٰ کے نام سے یاد کیا ہے. اگر کوئی انسان آخرت میں اونچا مقام چاہتا ہے، اعلیٰ درجہ چاہتا ہے اور نجات ابدی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سے تمام برے غلط اور بیہودہ کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، گمراہیوں کو راستوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن ہونا پڑے گا. کیونکہ اللہ کے نزدیک کسی کو عزت، دولت اور حکومت، اقتدار اور جاہ و حشم، امیر غریب، بڑے چھوٹے، کالے گورے کی بنا پر اور میاں پر نہیں ملنے والی ہے. اگر کسی کو عزت ملے گی، کسی کا وقار بڑھے گا، کسی کی تعظیم کی جائے گی، کسی کا اکرام کیا جائے گا تو صرف اور صرف تقوی کے معیار پر ہوگا، تقوی کی بنا پر ہوگا. اسی لیے قرآن مجید چیخ چیخ کے آواز دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک اگر کسی کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی تو صرف و صرف اس کی جائے گی جو متقی اور پرہیزگار ہے. جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہوگا اسی کو اللہ کے نزدیک عزت بھی ملے گی، تکریم بھی کی جائے گی، اکرام بھی کیا جائے گا. لہذا اگر انسان کو اللہ کے نزدیک عزت چاہیے، قیامت میں آخرت میں اونچا درجہ اور مقام چاہیے، نجات ابدی چاہیے تو اسے متقی اور پرہیزگار بننا پڑے گا. اور متقی اور پرہیزگار بننے کی شرط یہ کہ انسان کو غلط بیہودہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. تمام برائیوں کو چھوڑ کر انسان کو صراط مستقیم پر گامزن ہونے پڑے گا، تب انسان کو جو ہے تقوی اختیار ہوگا اور آخرت میں اونچا درجہ ملے گا. اب سوال اس بات کا ہے، یہ بھی بات میں عزیزان گرامی آوازیں کرتا چلوں کہ متقی اور پرہیزگار بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر سے دور، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے پوری طریقے سے منہ کو موڑ لے. ایسا بالکل نہیں ہے. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے محلے کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر صحرا اور بیابان میں جا کر گوشی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے. نہیں عزیزان گرامی، تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گوشی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے اور زندگی کو بسر کرے، بلکہ انسان برے سماج، برے ماحول، برے معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو
ان برے ماحول اور برائیوں سے بچائے رکھے، اس کا نام تقویٰ ہے، اور اپنے نیک کردار اور اعمال کو دوسروں کو لیے ایسے پیش کرے کہ برے لوگ اس کے اچھے اور نیک اعمال کو دیکھ کر اچھے بن جائیں۔ یہ ہے تقویٰ کا مطلب۔ اب سوال اس بات کا یہ ہے کہ تقویٰ انسان کو حاصل کیسے ہو، تقویٰ انسان کو کہاں سے ملے، تقویٰ متقی انسان کیسے بنے؟ تو عزیزان گرامی، اللہ کا مبارک مہینہ رمضان المبارک ہم سے قریب ہے۔ تقویٰ کا بہترین سرچشمہ جو ہے روزہ ہے۔ اگر انسان متقی و پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو اسے روزے دار بننا پڑے گا، کیونکہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ تقویٰ کا پہلا مرحلہ روزہ رکھنا ہے، اسی لیے روزہ کے واجب اور فرض ہونے کی علت اور فلسفہ بھی یہی بیان کیا قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے ابتدائی کلام میں قرآن کی آیت کو پیش کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی و پرہیزگار بن سکو۔ اگر ہم متقی و پرہیزگار بننا چاہتے ہیں تو ہم کو پہلے روزے دار بننا پڑے گا۔ اب عزیزان گرامی، ناظرین کرام، روزہ کا مطلب کیا ہے؟ آیا صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے۔ روزہ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے، بلکہ عزیزان گرامی جیسے ہم صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندہ ثابت ہونے کے لیے نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں، اسی طریقے سے صبح سے شام تک ہم کو اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انسان، ہماری نگاہیں کسی نامحرم کی طرف نہ جائیں، ہماری نگاہ کسی غلط بات کی طرف نہ اٹھے، ہم زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، ہم اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے نہ بھریں، ہم اپنے ہاتھ کو کسی مظلوم پر نہ اٹھائیں، ہم اپنے قدم کو غلط راستوں پر نہ لے کے جائیں، ہم اپنے کان سے کسی کی غیبت کو نہ سنیں، کوئی برائی کو نہ سنیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے آنکھ کان بلکہ تمام اعضاء و جوارح کو بھی روزے دار ہونا چاہیے۔ تم اپنے تمام اعضاء و جوارح کو تمام حرام چیزوں سے بلکہ مکروہ چیزوں سے بھی محفوظ رکھو، اور تم اپنے اعضاء و جوارح کو ان تمام کاموں کے لیے مطیع و فرما بردار بنا لو جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں کے لیے روکے رکھے رہو جس کام کو اللہ نے کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے جو روزہ رکھنے کی شرائط ہیں تو تم نے صحیح معنوں میں اللہ کے فرمان پر عمل کیا ہے اور تم پورے ثواب کے مستحق ہوگے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم اور روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم روزہ بھوکے پیاسے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کو برائیوں سے محفوظ رکھیں گے تب ہمارا روزہ پورا روزہ ہوگا، اور جب ہم پورے صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر تقویٰ آئے گا، پرہیزگاری آئے گی۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا مبارک مہینہ رمضان المبارک ہم کو اپنی زندگی کو سنوارنے کو، اپنے جسم کو محفوظ رکھنے کو، اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم جہاں اپنی روح کو پاکیزہ بناتے ہیں ہمارا جسم بھی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی روح کو بھی اس مہینے میں سنواریں اور بنائیں، اپنے جسم کو پاک و پاکیزہ بھی بنائیں، کیونکہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، اور اس رمضان المبارک میں اللہ اپنے بندوں کو اپنا مہمان بناتا ہے اور خود بندوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اور کیسے مہمان نوازی کرتا ہے؟ اللہ مہمان نوازی کرتے ہوئے جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور منتظر رہتا ہے اپنے بندوں کا، اور شیطان کو قید کر لیتا ہے تاکہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ لہٰذا اس مہینے کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے، اور جو ہے اپنے جسم اور روح کو سنوارنا چاہیے، ان کو جو ہے پاکیزہ بنائے رکھنا چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ ہماری ایک ایک سانس کو جو ہے، ایک ایک سانس کا بھی جو ہے عبادت کا درجہ دیتا ہے۔
اس لیے اس مہینے میں رحمت برکتیں نازل ہوتی ہے. اس مہینے کو برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ کہا گیا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اہل و عیال کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے خدا سے. اور اس مہینے میں ہمیں عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے. روزے داروں کو افطار کرانا چاہیے. فقیروں، یتیموں، مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلانا چاہیے اور ان کی ضروریات کو فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو عبادات کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ نیک رفتار اور کردار سے پیش آئیں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا خیال کریں. آئیے خداوند متعال سے دعا گو ہے خدا ہم سب کو اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، مومنینوں کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.